अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे हैं खुश बात रहे हैं, असली मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ जो शायद आपके पास पहले ना हो या मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया भी हो, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा इस बात का। लेकिन मैंने आज इसी वजह से ये वीडियो ख़ास तौर पे बनाई है। कल आप लोगों ने देखी होगी जो बाबर की मनकुआ, इसके अलावा अबरार की मनकुआ की वीडियोस, बाबर की वीडियो देखी है क्योंकि बाबर की जो वाइफ है ज़ारा, उसकी वीडियो नहीं आई थी, लेकिन ईशा की वीडियो भी आई थी और बाबर की वीडियो भी हमने देखी है। आप लोगों के सामने है कि इतने दिन बाबर सोनिया के साथ वीडियो बनाता रहा है और उसके साथ टिकटॉक की वीडियो, सोनिया को प्रपोज की वीडियो, सारी वीडियोस बनी है। लोगों ने ये किया कि उनकी वीडियो में जाके कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि सोनिया आपके इसको शोर को ले उड़ेगी, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके साथ साथ रहती है। जब ऐसी बातें उन तक भी पहुंची, ईशा ने भी जवाब दिया अपनी वीडियो में और ज़ारा ने तो इस बारे में नहीं कहा। उसने कहा कि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ। जिस तरह की बातें करनी थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आपने सुना होगा, लंबी बातों में नहीं पड़ते। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो देखें जी कि एक उनका है जायज़ रिश्ता। चाहे उन्होंने अपनी पसंद से ये रिश्ता किया, पसंद से निकाह किया या माँ बाप की, क्योंकि सुनने में आया है और जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पहले बाबर का निकाह हुआ है ज़ारा के साथ और वो उनकी अपनी रजामंदी से हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बाबर की बहन का रिश्ता मांगा था, लेकिन इन्होंने रिश्ता नहीं दिया। फिर उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अपने भाई के साथ इसकी, क्योंकि वो भी आपस में आते जाते थे, ईशा अबरार लोग मिलते थे, उनको भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, इस वजह से उनका भी रिश्ता आ गया। इसके बाद जी उन्होंने तकरीबन 35 लाख दोनों भाइयों ने उधर उन लोगों को दिया और वहाँ पे उन दोनों बहनों के अलग अलग पोर्शन बने। इनके भी पैसे हैं, अबरार के और बाबर के भी पैसे हैं, और उन लोगों ने भी अपने पैसे भी लगाए और वहाँ पे उनकी कोठी बन रही है। इनकी भी ज़मीन जायदाद अच्छी खासी है, इनकी अबरार लोगों की भी। फिर ये कोई काम भी ऑनलाइन करता है और वो ईशा भी काम करती है। बाबर की ने भी अपने हिस्से के पैसे दिए, अबरार ने भी दिए। अब इन्होंने दोनों ने इस गांव में नहीं रहना है, क्योंकि जहाँ पे उनकी वाइफ रहेंगी वो भी उधर ही रहेंगे, क्योंकि ये निकाहनामे में शर्त लिखी गई थी और इन्होंने इस बात की किसी को हवा तक लगने नहीं दी, किसी को नहीं बताया कि निकाहनामे में क्या क्या शराइत दिखाई गई हैं। ईशा ने बोला कि आस्ता आस्ता आप लोगों को बताएंगे आगे चल चल के। तो मैं ये पूछना चाहूँगी ईशा से कि आगे चलकर आस्ता आस्ता बताने का क्या फ़ायदा है जब लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन है। आपका सारा गांव इसके हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उन्होंने ये शर्त दिखवाई कि हमारी बेटियां उधर नहीं रहेंगी, मतलब कि रुखसत होकर वो उस घर में जाएंगी, लेकिन वो परमानेंटली यहाँ पे रहेंगी, हमारे पास सिटी में रहेंगी, क्योंकि ये उधर गांव के माहौल में नहीं रह सकती हैं। इसी वजह से अबरार के और बाबर के माँ बाप जो है ना, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। अब ईशा ने ये कहा है कि मेरे ससुर आए थे, लेकिन आप यकीन करें ना, ये बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। उन्होंने कहा था कि जब अबरार ने आके कहा कि मैंने निकाह कर लिया उस लड़की के साथ, तो माँ बाप ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा भी था। उन्होंने कहा था कि अब हम तुम्हारी शादी में भी शिरकत नहीं करेंगे। इसके बाद ही मनाया गया, सारा कुछ किया गया और सारे कुछ पीछे करने वाली ये डेली रूटीन वाली, क्योंकि इसके हाथ में कुछ भी नहीं आया था। इसने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उनको बोला था, लेकिन दोनों भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम उसको इस नज़र से नहीं देखते, वो हमारी बहन है। चलें जी ठीक है कि वो बहन की नज़र से देखते थे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे नसीब लिखा होता है वहीं पे लेकर जाता है। इन लोगों ने कर लिया रिश्ता, उसने इनके माँ बाप को बनाया कि आप मान जाएं और अपनी रजामंदी इसमें दें निकाह में, लेकिन फिर भी उसके बाप और माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी की है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि शायद फैमिली व्लॉग वाला
اس نے بھی دوسری شادی ایک ٹک ٹاکر سے جا کے کی تھی، رحیم جارحان سے، اسی کا دوست ہے یہ ابرار بھی اسی کے ساتھ جاتا تھا، اس کی بھی ادھر اپنی پسند سے اس کا بھی نکاح ہو گیا، پھر اس نے سب رشتہ داروں کو ساتھ لے کر گیا، دوبارہ سے نکاح ہوا۔ اب جو عشا میڈم بولتی ہے نا کہ ہمیں جو قاری صاحب ہیں انہوں نے دوبارہ سے ہمیں کلمے پڑھائے، دوبارہ سے ہم نے سگنیچر کیے، تو میڈم آپ لوگوں نے ایک فارم ہی فل وہاں پہ کیا تھا نا، آپ کے تو ہیں ماں باپ ساتھ تھے لیکن اس کا کوئی بھی نہیں تھا نا، اب آپ لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ فارمیلٹیز پوری آپ لوگوں نے کی ہے۔ اس کے بعد جی اب سونیا جس طرح اس کے ساتھ پھرتی ہے، اس کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتی ہے، ٹک ٹاکس بناتی ہے، خاص طور پہ آج سونیا کے سبسکرائبر کو میں یہ بات کہنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری اس بات کا دکھ بھی ہو، بری بھی لگے، کیونکہ وہ غلط بندے کو پرموٹ کرتے ہیں، وہ اپریشیٹ غلط کاموں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں جب ایسا کوئی مسئلے مسائل ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی بہو کو، بیٹی کو یہ بولیں گے کہ اپنے کزنز کے ساتھ ویڈیو جا کے بناؤ۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بابر کا نکاح ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے اپنے شوہر کو ادھر بلایا اور اس کے ساتھ اس نے ویلاگز بنایا، اب اور بھی ان کے ویلاگز آئیں گے کیونکہ وہ بندہ ادھر ہی ہے، بابر ابھی اپنے سسرال میں ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا حق تھا، اس نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا، جب آپ ادھر جا کے کمنٹ کرتے ہو اس کی ویڈیو میں کہ سونیا تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے، سونیا کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی ہے، زارا تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہے، یہ وہ باتیں، اللہ کے بندے مجھے بتاؤ آپ کیوں کسی کا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ جب سونیا کو خلا ہو چکی ہے، سونیا اس کی کزن ہے، سونیا بہن ہے، میں یہاں پہ کسی کو غلط کہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی آپ زبردستی اگلے کے ذہن میں یہ بات گھساتے ہو اور ڈالتے ہو یہ بات، جس طرح سے ہمیں شیطان سیدھے رستے پہ چلنے سے منع کرتا ہے نا، اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھو، ابھی سو جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ وہ باتیں اس طرح کے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، تو آپ اپنے یہ وسوسے ان کے ذہن میں نہ ڈالو کہ سونیا تمہارے ساتھ سوٹ کرتی ہے، زارا تمہارے ساتھ نہیں کرتی ہے۔ اب جس طرح سے کل زارا کی انسلٹ ہوئی ہے، اس نے اس کے سونیا کو سبسکرائبر کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی وائف سے لیا گیا، اس نے اس کو فلاور دیا، وہ اس کی وائف ہے، اس نے دیا اور اس نے مسل کے نا وہیں پہ پھینک دیا، بعد میں اس کی بابی نے بھی کہا کہ تم نے پاؤں اس میں رکھے۔ اب جس طرح وہ اس کو اگنور کر رہی تھی بابر کو، جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی میں شرما رہی ہوں، لیکن وہ لڑکیاں بھی کوئی کم نہیں ہیں، وہ لڑکیاں بھی اللہ کی پناہ بہت زیادہ ہی وہ بھی شاطر عورتیں ہیں، لیکن میں خاص طور پہ یہاں پہ سونیا کی آڈینس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہو سکے تو آپ سونیا کو یہ بولا کریں کہ سونیا جو کام آپ کر رہی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور آپ وہ کرو گے لوگ آپ پہ بات نہ کریں، لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں، آپ اپنے ویلاگ بناؤ، اب ایک ساتھ بھی بناتے ہو تب بھی دائرہ کار میں رہ کے بناؤ، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا کزن ہے، تم اس کو بابر بولتی ہو کیونکہ چھوٹا ہے، وہ تمہیں آپ ہی بولے، تم اس کو بولو، اس کو فورس کرو کہ وہ تمہیں آپ ہی سونیا بولا کرے، کوئی بندہ بھی بات نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بندہ بھی اس طرح سے بھائی اور بہن پہ کوئی مسلمان جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا ہے، لیکن آپ لوگ کس طرح کے ذہنیت ہے آپ لوگوں کی؟ ہم لوگ جب ریئیکشن کرتے ہیں، آپ لوگ ہماری ویڈیوز میں آ کے ایسے ایسے کمنٹ ہمیں کرتے ہو، تو جو بندہ اس طرح کے غلط آپ لوگوں کو بولے تو پھر آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی لگے گا نا، کیونکہ آپ لوگ غلط ہو اور غلط ہی آپ لوگ آگے غلط کوئی پروموٹ کر رہے ہو، آپ لوگ ہو سکے تو آپ لوگ بولو کہ سونیا کو جی سونیا تو شادی تو کرے گی تو اسے بھی اچھا کوئی مل جائے گا، یا آپ اس کے لیے دعا کرو یا اس طرح کرو، لیکن یہ تو نہ کرو نا کہ بابر کے ساتھ تمہاری جوڑی اچھی لگتی ہے، زارا کے ساتھ نہیں ہے، بابر تم سونیا کے ساتھ نکاح کر لو، کوئی اپنے اس طرح سے نکاح جب ہوا ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کو چھوڑ کر وہ بندہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ کتنے گھر تباہ کریں گے، کتنے اور گھر آپ لوگوں کی اس باتوں سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو وہی باتیں کیا کریں نا جو خود پہ بات آئے تو انسان کو دکھ نہ لگے۔ میں نے کہا جب کمنٹ دیکھے ہیں بابر کی ویڈیو میں بھی دیکھے ہیں کہ بابر کو انسبسکرائب کر دو،
کیونکہ بابر نے سونیا کو دھوکہ دیا ہے، بابر ادھر آ گیا ہے. اب بابر کی جتنے بھی سونیا کے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے بابر کو کیا ہوا ہے سبسکرائب، اب اس کے چینل کو انسبسکرائب کر دو. اس سے کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ کیا اس طرح کرنے سے سونیا اور بابر کا نکاح ہو جائے گا؟ اگر وہ نکاح کرنے والی ہوتی تو جو ابرار تھا وہ بھی اس ٹائم جوان تھا. اگر ان لوگوں کو رشتہ چاہیے ہوتا ان چاچو کے گھر سے تب وہ آتے رشتہ لینے کے لیے. لیکن اب سونیا وسیم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ وسیم جو ہے نا وہ ابرار اور بابر کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. اب سونیا کو پتا ہے کہ وسیم جب اس کو پسند ہی نہیں ان کے لوگوں کو کرتا، وہ وسیم کو جلانے کے لیے دن رات ان کے لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی وسیم کی وجہ سے چڑ ہے. اب یہ بھی سونیا کو دونوں ہاتھوں سے یوز کر رہے ہیں. درمیان میں کون بندہ ہو رہا ہے، کس بندے کی زیادہ ہو رہی ہے کہ انسلٹ ہو رہی ہے، کون بندہ پس رہا ہے، کس بندے کو یوز کیا جا رہا ہے، وہ ہے سونیا، جو خود کو بہت زیادہ چلاک سمجھتی ہے. لیکن سونیا نے خود اپنے لیے ہی ضلالت کا گڑھا کھودا ہے، پہلے بھی اور ابھی بھی کھود رہی ہے. سونیا کبھی بھی سمجھ نہیں سکتی ہے. ایک غیر مرد کے ساتھ آشم کے ساتھ جاتے ہوئے سونیا نے کیا گل کھلایا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.